السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ارطغرل غازی ڈرامہ کے مشہور کردار ابن العربی کے بارے میں بتاؤں گا۔ شیخ اکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی تھا۔ مشرق والے آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری کے مطابق 1165 عیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مرسیہ اور لشکونہ میں حاصل کی۔ اشبیلہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیاء کی خدمت میں گزرتا تھا، کیونکہ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی، جس میں آپ بطور فوج میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ابن عربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ اسی سفر کے دوران میں آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاء کا تعارف کرایا گیا، جس کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردگی کا رشتہ تھا۔ مکہ میں ابن العربی کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران میں وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اسی دوران میں اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 3 دوسری کتب یعنی مشکوات الانوار، حلیات الابدال اور تاج الرسائل تحریر کی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے فتوحات مکیہ پر کام شروع کیا، جس کے 560 ابواب کی فہرست ابتدا میں ہی تیار کر لی گئی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لکھنے کی رفتار فی روز 3 جزو تھی، جس میں آپ سفر و حزن میں کبھی ناغہ نہ کرتے تھے۔ ابن عربی 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں میں ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے، جہاں پر آپ پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک نے آپ کی جان بچائی۔ 604 ہجری میں آپ پھر مکہ میں 1 سال قیام کیا اور 607 ہجری میں کونیا پہنچے۔ یہاں پر سلطان کی کاؤس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کے رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بھکاری کو دے دیا۔ آپ بلند پایا کے شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع ظاہر بن رستم اور ان کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کی نوخیز لڑکی نظام العین الشمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شاعری کی روح بنی۔ آپ کی اہم تصانیف میں نمبر 1 فصوص الحکم و خصوص الکلام، دوسرے نمبر پر روح القدس فی مناصحۃ النفس یعنی روحانی نفس کا آئینہ حق، اور تیسرے نمبر پر الاسفار عن النتائج الاسفار یعنی کہ روحانی اسفار اور ان کے ثمرات، چوتھے نمبر پر فتوحات مکیہ، اور 5ویں نمبر پر ترجمان الاشواق یعنی کہ عرفانہ کلام ابن العربی شامل ہے۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاول 638 عیسوی کے مطابق 1240 عیسوی کو وفات پائی اور جبال قاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔